نے لوگوں سے کہا رکو، اور کہا کہ رات بھر تمہارا یہاں رکنا مجھے معلوم تھا، میں تمہارا ذوق و شوق دیکھ رہا تھا، صرف اس لیے میں نہیں نکلا کہ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر کہیں اللہ فرض کر دیں گے تو بعد والوں کو دقت ہوگی۔ قربان جائیے حضور کی شان محبت پر کہ ہم سے بھی محبت ہے، ہماری محبت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو تج دیا، اور ہماری محبت ہے۔ کیا حضور جب صحابہ چاہتے تھے تو حضور نہیں چاہتے تھے؟ لیکن حضور نے اپنے چاہنے کو اور صحابہ کے چاہنے کو اس لیے پس پش رکھ دیا کہ میری بات کی امت کے لوگ کہیں پریشان نہ ہوں اس کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے رسول کی شفقت ہے، شان رحمت ہے ہمارے لیے۔ دوستو حضور کے زمانے تک تو یہ 3 دن ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو 3 دن نماز ہوئی تھی اس میں بھوپال والے لوگ تھے یا صحابہ کرام تھے؟ میں آپ سے سوال، بھوپال کے لوگ تھے یا صحابہ کرام تھے؟ تو اس کی تعداد بھوپال والے جانیں گے یا صحابہ کرام جانیں گے؟ بولیے۔ جو پیچھے تھے وہی نہ جانیں گے۔ اور پیچھے حضرت عمر تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے۔ تھے۔ اور حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی سب کے سب تھے۔ اب جب حضرت ابوبکر کے خلاف حضور تو اپنی زندگی تک نہیں پڑھا، حضرت ابوبکر جب خلیفہ ہوئے تو 2.5 سال کی خلافت ہے اور سینکڑوں فتنے ہیں۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرتے کرتے ان کا دور خلافت پورا ہو گیا۔ اب آیا حضرت عمر کا زمانہ۔ رمضان میں ایک دن مسجد سے گزر رہے تھے تو جماعت کے ساتھ تراویح نہیں، کوئی ادھر پڑھ رہا تھا، کوئی ادھر پڑھ رہا تھا، کوئی ادھر پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر اپنی عظیمت کے مضبوط بہت زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں گا، اور جس طرح سے حضور کے زمانے میں ہوئی تھی اسی طرح سے ہو جائے گی، اس لیے کہ فرض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ جو حضرت 2-3 دن گزرے تھے کہ سب سے بڑے قاری ابی بن کعب سے حضرت عمر نے کہا کہ ان لوگوں کو نماز پڑھاؤ، تم امامت کرو اور 20 رکعت پڑھاؤ۔ مسلمانوں کتنی رکعت؟ 20 ہے۔ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھو، جب سے اس مسجد نبوی میں حضرت عمر نے 20 رکعت جاری فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک صرف لاک ڈاؤن سے پہلے اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کو برباد کرے، اس لاک ڈاؤن میں 10 رکعت ہوئی، آپ وہ بھی نہیں تھی۔ کتنی ہوئی؟ 10 ہوئی۔ تخفیف ہو گئی تھی۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک مصلی یہاں کھڑا تھا، دوسرا وہاں کھڑا رہتا تھا، اور تیسرا وہاں کھڑا رہتا تھا، تو اس سارے نظام ہی درہم برہم ہو گیا۔ تو صرف لاک ڈاؤن کے زمانے میں اب الحمدللہ پھر 20 ہو گئی، اور 20 ہی چلتی رہے گی۔ یہ تواتر ہے، اور تواتر اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ جیسے سورج کا سورج ہونا متواتر ہے، چاند کا چاند ہونا متواتر ہے، بھوپال کا بھوپال ہونا متواتر ہے، اسی طرح سے 20 رکعت تراویح کا ہونا بھی متواتر ہے۔ اگر حضرت عمر نے جو 20 جاری کیا تھا کچھ کمی اور کوتاہی ہوتی اور حضور کے طریقے سے گھٹاتے یا بڑھاتے تو صحابہ میں سے کوئی اعتراض کرتا کہ نہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ وہی حضرت عمر ہیں۔ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگوں سنو اور مانو، تو ایک صاحب کہتے نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر سے کہا نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے آپ خلیفہ ہیں، ہمارے امیر ہیں، اور جو جہاد سے چادریں آئی تھی، ایک چادر ملی تھی سب کو، اور ایک چادر اتنی نہیں تھی کہ اتنا لمبا کرتا ہو جائے۔ پتا چلا کہ حضرت عمر کا کرتا بھی لمبا تھا، مولویوں نے لمبا کرتا وہیں سیکھا، تو انہوں نے کہا ایک چادر میں اتنا لمبا کرتا ہو نہیں سکتا، آپ نے 2 لے لیا۔ جب 2 لے لیا تو آپ نے خیانت کیا، جب آپ نے خیانت کیا تو آپ امیر کہاں رہ گئے، جب امیر نہیں رہ گئے تو ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس نے اس دیہاتی نے کہہ کے بنکے کی حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آپ جواب دیجیے۔ بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایک چادر ابا کو ملی تھی اور ایک چادر مجھے، میرے پاس جبہ تھا اور ابا کے پاس نہیں تھا، اور ایک چادر میں نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے اپنی چادر بھی ابا کو دے دی تھی۔ اب جب انہوں نے کہا تو وہ دیہاتی صاحب نہ معافی مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں، کہہ رہے ٹھیک ہے اب آپ بات کیجیے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہ غلطی ہو گئی، معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ تو بتاؤ جب ایک چادر کا بھی شبہ ہو جائے اور چادر کو بڑھا دیا جائے اور 2 کر دیا جائے تو وہ لوگ اطاعت کے لیے تیار نہیں ہو اور ممبر پہ ٹوک رہے ہیں۔ تو اگر تراویح کو 8 کو 20 کر دیتے تو بتاؤ لوگ ٹوکتے کہ نہ ٹوکتے؟ لیکن کسی نے ٹوکا نہیں۔ پتا چلا حضور نے بھی 20 پڑھی تھی، حضرت عمر نے بھی 20 جاری فرمایا، اور حرمین میں 20 ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک 20 ہوگی۔ یہ 8 کا کوئی سلسلہ، 8 تو تہجد ہے۔ مفتی ابوالکلام صاحب نے حدیث میں بتایا تھا کہ تہجد 8 ہے، اس طرح سے کہ
بخاری شریف کی روایت ہے جس کو یہ 8 رکعت کے لیے پیش کرتے ہیں، اس میں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کی نماز بتلائی جو گھر میں پڑھتے تھے، تو عائشہ نے ان حضرات کا منہ توڑ جواب دے دیا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی۔ میں دوستو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھتے ہیں؟ تراویح رمضان کے علاوہ پڑھتے ہیں؟ پتہ چلا یہ وہ نماز ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ میں، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں۔ تہجد رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ میں۔ اور فرماتی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، تو اور پھر 4 رکعت پڑھتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے، اتنی حسین، لا تسالوا عن حسنہن وطولہن، ان کے حسن و طول کے بارے میں تم پوچھو مت۔ تو اب 4 رکعت پڑھتے تھے، اور تراویح کیا رکعت پڑھی جاتی ہے بولیے؟ 2۔ تو حضور یہ پڑھتے تھے کتنا؟ 4۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا، تراویح تو حضور نے مسجد میں پڑھی ہے، حضرت عائشہ مردوں سے پوچھ سکتی ہیں، یہاں مرد لوگ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ تراویح مسجد والی نہیں ہے، یہ تہجد ہے جو کہاں پڑھی جاتی ہے؟ گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ سے سوال کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ نماز پوچھی جا رہی جو گھر کے اندر پڑھی جائے۔ اسی حدیث کو یہ لوگ اٹھا کر تراویح کے لیے ثابت کر دیتے ہیں۔ دوستو اس حدیث کا تراویح سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے بتلا دی کہ حدیث میں سنا رہا تھا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ قیمتی ہوگی کس کی؟ میدان محشر میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علماء سے محبت کرنے کی، علماء سے قدر کرنے کی اور ان کے کارناموں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں